دعا و اذکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے اس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو آسمان پر پرندوں کو پرواز کی طاقت اور زمین پر چیونٹی کو رینگنے کی ہمت دیتا ہے۔ وہ رب اپنی مخلوق میں نظر آنے والا، رہتا آسمان پر ہے، بستا دلوں میں ہے۔ سوچ سے قدم تک ہم اسی کے محتاج ہیں اور ارادے سے کام تک اسی کے فقیر۔ وہ رب جو غنی ہے اور غنی کر دینے والا ہے، وہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، بے شمار دولتوں اور رحمتوں سے نوازے، اعمال صالحہ کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ بہترین وظیفہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو بہت پریشان ہے، تنگ دست ہے، مجبور ہے، کوئی مددگار نہیں، ہر طرف سے تنہا ہے، وسیلوں کا محتاج ہے یا اسباب کے انتظار میں ہے، تو وہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ خوشحالی کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہر کام میں آسانی عطا فرما دیں گے۔ آپ کے کام ایسے بنیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو ان اسباب سے عطا کیا جائے گا جو آپ کے گمان میں بھی نہ ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ آپ کو راضی کر دے گا اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے کر لیں گے۔ اس وظیفے کو جب بھی کیا ہے، لا تعداد پڑھا ہے، تب بھی اللہ نے ویسی ہی مدد نازل فرمائی ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے، اور اس کو جب سجدوں میں پڑھا ہے تو بھی اللہ کی مدد کو پایا ہے۔ فوری مدد حاصل کرنی ہو، کسی بات کے لیے آپ پریشان ہو اور آپ چاہتے ہیں اللہ فوراً آپ کی سن لے، اور کسی بھی قسم کی آپ کو محتاجی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، جو پریشانیاں یا مصیبتیں نازل ہوئی ہیں وہ ٹال دی جائیں، تو آپ اس وظیفے کو کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ کو میں طریقہ بتا دیتی ہوں اس وظیفے کا۔ اس وظیفے کو آپ 3 صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے کل کا وظیفہ تھا نا، 3 صورتوں میں۔ کیسے؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے۔ آپ نے تعداد مخصوص کر لینی ہے 313 بار، اور اس کو روزانہ پڑھا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دن تب تک پڑھنا ہے جب تک آپ پر مدد نازل نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اسی لمحے آپ پر مدد نازل فرما دے یا کچھ عرصے بعد مدد نازل ہو۔ وہ رب بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو کس حساب سے دینا ہے، تو اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی۔ آپ کو اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک آپ پر مدد نازل نہ کر دی جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے 2 نفل حاجت پڑھ لینے ہیں۔ اس میں آپ نے جیسے نماز پڑھتے ہیں ساری نماز ویسے ہی پڑھنی ہے، لیکن جب آپ نے سجدے میں جانا ہے تو اس لفظ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ مشکل نہیں، اور ایسے نہیں پڑھنا کہ بہت تیزی کے ساتھ، بہت فٹافٹ، جیسے بندہ کہ فارغ ہو جائے جلدی سے۔ آپ نے بہت رک رک کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے آواز دینی ہے، اسے مدد کے لیے پکارنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ میں تیرے آگے سجدہ ریز ہو چکا ہوں یا ہو چکی ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت تنگ دست ہوں، اس معاملے نے مجھے بے بس کر دیا ہے اور تو طاقتور ہے، تو میں تیری مدد کے لیے آئی ہوں۔ اے اللہ، بے شک تو مدد کرنے والوں میں بہترین مدد کرنے والا ہے، تو میری مدد فرما دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو اس کے بعد آپ کو میں یہ بتا رہی تھی کہ سجدوں میں اس کو پڑھنا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جیسے میں بتاتی ہوں اکثر کہ آپ بہت ساری عورتوں کو جمع کر لیں اور ان سے پڑھوا لیں، ساتھ آپ خود بھی بیٹھیں، پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اور اس کو ہرگز جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ یہ بہت خوبصورت نام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسم اعظم بھی ہو جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ نام ہے کیا۔ آپ شاید سننے کے بعد بولیں اوہو یہ تو ہمیں پتہ تھا، یہ تو ہم نے کیا ہوا ہے، لیکن آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے، اور اسی طریقے سے کیجئے گا۔ ان 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ ضرور اپنا لیجئے گا، لیکن جب بھی آپ وظیفہ کریں اس سے پہلے صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اللہ پاک دینے پر مائل ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ آپ کو بہت خوبصورتی کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ آپ کی دعا کی قبولیت ایسی ہوگی جو آپ کے دل کو ٹھنڈا اور آپ کو راحت عطا فرمائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے، وہ اس قدر بے نیاز ہے کہ ہمارے گناہ، ہمارے صالح اعمال سے بھی بے نیاز ہے۔ اس وہ دینے پر آتا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ صرف اپنی عطا کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اس قدر بے نیاز ہے کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ چھا جاتا ہے، مدد کے اسباب بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات وہاں سے مدد ملتی ہے جہاں پر سوچ بھی نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر بیمار ہیں اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کی پریشانی کے لیے، دولت پانا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، کوئی بھی خواب ہے جس کے محتاج ہیں، جس کے لیے آپ اللہ کے محتاج ہیں کہ وہ اس خواب کو پورا کر دے، تعبیر عطا فرما دے۔ آپ ہر قسم کے مسئلے کے لیے، اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے، اگر آپ بے اولاد ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو اس اللہ کے نام سے نہ ہوتا ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنی شان کے مطابق ضرور نوازے گا۔ تو یہ نام پڑھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میری بھی آپ سب کے لیے دعا ہے کہ جو جو آپ کی نیتیں ہیں، جو جو آپ کی خواہشات ہیں، جو جو آپ کے حسرتیں ہیں، وہ اللہ سب پوری اپنی بارگاہ میں کرے اور آپ کو اپنی شان کے مطابق نوازے۔ آمین ثم آمین۔